السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو بہن بھائی کسی مشکل میں گرفتار ہیں اللہ جلد سے جلد ان کی وہ مشکل دور فرمائے اور حل فرمائے۔ تو ناظرین، آج آپ کو پھر ویلکم کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ویورز وہ ہے قرض دینے کی ترغیب۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی پہلی حدیث کی طرف۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل قرض صدقة۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قرض جو ہے وہ صدقہ ہے۔ ویورز، اس حدیث کے مفہوم کی طرف چلیں تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی آپ قرض کسی کو دیتے ہیں وہ آپ کا صدقہ ہے۔ اگر کوئی مالدار آدمی، کو صاحب حیثیت آدمی کسی غریب انسان جو، یا ضرور لازمی نہیں غریب ہی ہو، کوئی اچھے لوگ، اچھے حالات کے لوگ بھی کبھی مشکلات میں آ جاتے ہیں اور انہیں قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے، انہوں نے کوئی نیا سٹارٹ اپ لینا ہو تو انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں اگر آپ انہیں قرض دیں، قرض حسنہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ انہیں کوئی قرض دیں پیسوں کی صورت میں یا کسی اور چیز کی صورت میں، تو وہ آپ کا صدقہ گنا جائے گا۔ اب ویورز، یہ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کا صدقہ ہو گیا، آپ کو اجر اس کا اللہ تعالیٰ دے گا کہ آپ نے ایک تو کسی کی غریب کی یا کسی ضرورت مند کی، اس کے برے ٹائم میں اس کی ہیلپ کی، اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جو غریب انسان ہے اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اس کی اور بھی کافی صورتحال ہیں قرض دینے کی۔ آج کل جیسے کہ میں بھی پاکستان میں ہوں، باقی ویورز بھی ہیں، پاکستان کی بات ہی نہ کریں، ہم پوری دنیا کی بات کر لیتے ہیں۔ آج کل جو قرض ہے نا، یہ ایک بہت برا سا لفظ لوگوں نے بنا دیا ہے۔ دیکھیں، جو قرض لیتے ہیں انہوں نے بھی، اور جو قرض دینا ہوتا ہے انہوں نے بھی، اس لفظ کی جو ایک دینی اہمیت اور دینی شکل ہے اسے بدل دیا ہے۔ اب میں جو حدیث آپ سے بیان کی ہے اس کے مطابق ہر جو قرض آپ دیتے ہیں وہ صدقہ ہے اور وہ ثواب کا کام ہے۔ بہرحال ہم کسی کو صدقہ دینا یا قرض دینے لگیں تو ہمارا جو دماغ ہے اور ہمارا جو ذہن ہے وہ کھٹکتا ہے کہ بھئی اگر میں نے اسے دے دیے پیسے تو یہ واپس کرے گا نہیں کرے گا۔ آج کل تو زیادہ یہی چیز چل رہی ہے کہ اگر آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ وہ آپ کو واپس کرے۔ تو بہرحال آپ کی طرف سے تو یہ نیکی ہو جاتی ہے اور آپ کا ایک صدقہ بھی نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث پڑھنے سے پہلے مجھے بھی یہ نہیں تھا کہ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو آپ کا صدقہ گنا جاتا ہے۔ اس میں دوسرا ہے کہ ایک دفعہ قرض دینا 2 دفعہ صدقے کے برابر ہے۔ اس کی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة الا كان كصدقتها مرتين۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو ایک بار قرض دے گا تو اس کو ثواب اتنا ملے گا گویا اس نے 2 مرتبہ اتنی رقم راہ خدا میں صدقے کے طور پہ دی ہے۔ تو ان حدیث سے آپ قرض کی اہمیت لگائیں کہ قرض اگر ہم نے دینا ہے تو اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، بجائے اس کے کہ ہم سوچیں کہ یار میں قرض دیتا ہوں اور وہ کل کو واپس نہیں کرتا، میرے پیسے تمہارے گئے۔ بالکل صحیح سوچتے ہیں آپ، کیونکہ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے اس کے لحاظ سے اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ ہمیں واپس ملتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ واپس بھی کرتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جو آپ کا احسان مانتے ہیں، جو احسان مند نسلی لوگ ہوتے ہیں، وہ اسے واپس بھی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس نے میرے برے ٹائم میں میری ہیلپ کی تھی، تو اب یہ جو شخص ہے اس نے جو میرے پہ احسان کیا تھا وہ میں اسے لوٹا دیتا ہوں۔ بہرحال یہ 2 احادیث میں نے آپ سے بیان کی ہیں۔ تو اور تیسری شکل کی طرف چلیں، تیسرے حصے کی طرف چلیں تو اس میں یہ تنگ دست جو مقروض ہوتا ہے اس کو مہلت دینا بھی صدقہ ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ دی ہوئی مہلت پہ آپ کو قرض واپس نہیں کر سکتا، آپ اس میں اور تاخیر کر دیتے ہیں کہ چلو یار تمہیں اتنا ٹائم دیا تھا، اگر تم اس میں واپس نہیں کر سکے، تم ریکویسٹ کر رہے ہو کہ میں آپ کو بھی آپ کا قرضہ واپس، آپ کے پیسے واپس نہیں کر سکتا، تو تم مزید مہلت لے لو۔ آپ جو یہ اسے مزید مہلت دیں گے یہ بھی آپ کا صدقہ گنا جائے گا۔ اس کی بھی حدیث ہے۔ عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من انظر معسر فله كل يوم صدقة قبل ان يحل الدين فانظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة۔
حضرت برعیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنا ہے کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو ایک معینہ مدت کے لیے قرض دیا تو معینہ مدت کا وقت آ گیا اور قرض دینے والے کے نامہ اعمال میں ہر دن ایک صدقہ لکھا جاتا رہے گا جب تک وہ اس مدت کو بڑھاتا رہے گا۔ 6 دن بڑھاتا ہے، 6 صدقے، 7 دن، 7 صدقے، 8 دن، جس طرح وہ دن بڑھاتا رہتا ہے اتنا اس کا درجہ صدقے کے طور پہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو ویورز، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بے شک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں اپنا پیسہ دیتے ہوئے، کیونکہ آپ نے محنت سے، ہر کسی نے اپنا پیسہ محنت سے کمایا ہوتا ہے، انشاءاللہ حلال کمایا ہوگا اور حلال ہی کمائیں گے، حرام سے اللہ تعالیٰ دور ہی رکھے ہم سب کو۔ تو آپ جب قرض دینے لگیں، آپ کے دل کھٹکے اور آپ یہ بولیں کہ بھئی میرا پیسہ مجھے واپس ملتا ہے تو یا نہیں ملتا، اور آپ کو سامنے والا بندہ بھی آپ کے سامنے میں ہوتا ہے، ہر قرض مانگنے والا یا قرض لینے والا، اس کی صورتحال کو دیکھیں، خود اس کی جانچ پڑتال کریں، اور واقعی اگر وہ قرضہ لینے کے قابل ہے کہ وہ آپ کو واپس کر دے گا اس لحاظ سے، تو پلیز اس کی ہیلپ کریں تاکہ آپ کا صدقہ بھی گنا جاتا رہے۔ اور اگر وہ مزید مہلت مانگتا ہے تو اس کی مہلت میں اگر آپ مزید اضافہ کر دیتے ہیں، 1 دن کا، 2 دن کا، ہفتے کا، 2 ہفتے کا، مہینے کا، تو اتنا روزانہ آپ کو ایک صدقہ بیٹھے بٹھائے ملتا رہے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرض دینے کی عادت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرض دیں، صدقہ گنوائیں، اپنا اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیاں لکھوائیں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کروائیں اور دوسروں کے کام آئیں دنیاوی طور پہ۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کے موضوع کو اس کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں، کسی اچھی ویڈیو میں، کسی اچھے موضوع کے ساتھ۔ سب اپنا خیال رکھیں، اور اگر ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ ٹائملی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔